قدم نہ ہٹاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العلماء بہم یمطرون، کہ علماء کرام ہی کی برکت سے لوگوں پر بارشیں ہوتی ہیں، وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ، اور انہیں کی وجہ سے لوگ روزیاں پاتے ہیں۔ علماء کرام کے وسیلے سے بارشیں بھی ہوتی ہیں، اور علماء کرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میرے نبی کا بھی فرمان بدل نہیں سکتا۔ اس لیے لوگوں، لیکن آپ سوچیے جب مولانا لوگوں کی وجہ سے بارش ہوتی، ان کی وجہ سے روزی ملے تھے، تو یہ کہے بھوکے مرے تھے۔ سب سے زیادہ مالدار انہیں کو ہونا چاہیے۔ لیکن یاد رکھو علماء کرام جو حقیقت میں عالم ہے وہ نبی کے وارث ہیں اور نبی کے نائب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے کیسی فاقہ کی زندگی اللہ کے رسول نے گزاری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر میں 3 دن آگ نہیں جلی، 3 دن کھانا ہی نہیں بنا تھا نہیں۔ تیسرے دن حضرت علی کسی ذریعے سے تھوڑا سا آٹا لائے، حضرت فاطمہ زہرا نے اس کی روٹی بنائی تو کل آٹے کی 1 روٹی بن کر تیار ہوئی، اتنا تھوڑا آٹا، 1 روٹی بنی تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ہم کھائیں، ہمارے بچے کھائیں، ہمارے شوہر کھائیں، اور ہمارے ابا نہ کھائیں، تو اپنے ابا کے لیے ٹکڑا اس میں سے توڑا اور لے کر گئے حضور کے پاس۔ حضور نے دیکھا فاطمہ کیا لائی ہو، کہنے لگے اللہ کے رسول 3 دن کے بعد آج 1 روٹی گھر میں بنی تھی تو اس میں سے تھوڑا حصہ آپ کے پاس لائی۔ اللہ کے رسول نے اس میں سے 1 نوالا منہ میں رکھا اور فرمایا فاطمہ آج تمہارے باپ کے منہ میں نوالا 1 ہفتے کے بعد گیا، 1 ہفتہ کے بعد یہ پہلا نوالا جو تمہارے باپ کے منہ میں گیا ہے فاطمہ۔ یہ رسول کریم کی زندگی کتنی فقر و فاقہ کی تھی، جبکہ حضور فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو آسوئے بے تناہی سے بری، حیران ہوں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا کہوں تجھے۔ اس لیے اے لوگوں علم دین حاصل کرو، اپنے بچوں کو عالم بنانے کی کوشش کرو، روزی دینے والا پروردگار ہے، ہر حال میں روزی اللہ عطا کرنے والا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں حضرت دانیال علیہ السلام ایک دن گزر رہے تھے تو راستے میں ایک قبر ملی جس قبر پہ تختی لگی تھی اور اس کا تھا اے لوگوں دنیا بڑی بے وفا ہے، اس سے کبھی دل نہ لگا۔ پھر نیچے لکھا تھا کہ میں ایک بادشاہ تھا، میرے 8000 بیویاں تھیں، 12000 بچے تھے، لیکن پھر بھی دنیا سے میں بھوکا پیاسا ہو کر چلا گیا۔ وہ بادشاہ تھا، سوکھا پڑا تو ملک والے بھاگ گئے، 8000 بیویاں تھیں وہ بھی بھاگ گئی، 12000 بچے تھے وہ بھی بھاگ گئے، تنے تنہا وہ بادشاہ اپنے محل میں بھوکا پیاسا رہ کر کے مر گئے۔
تب اس نے لکھا تھا، ایک مرنے سے پہلے ایک تختی لکھ دی تھی کہ اے لوگوں، دنیا بڑی بے وفا، اس سے دل نہ لگانا۔ میں بادشاہ ہو کر کے 8,000 بیویاں رکھ کر کے 12,000 بچے رکھ کر کے پھر بھی میں بھوکے دنیا سے آیا۔ اس لیے یاد رکھو، رزق دینے والا خدا ہے، انسان کو ہمیشہ حق حلال کا فرق رکھنا چاہیے، حلال و حرام کا فرق رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونے عمل ہے۔ حضرت ابو دجانہ ایک صحابی حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور فجر میں سب سے پہلے نکلتے تھے۔ ایک دن لوگوں نے شکایت کی تو حضور نے روکا، تو ابو دجانہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میرے بغل میں ایک پڑوسی ہے، یہودی ہے، اس کے گھر میں کھجور کا پیڑ لگا ہے، اور اس وقت کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، کھجوریں پک کے گرتی ہیں، اس کی شاخیں میرے آنگن میں، رات میں اس کی کھجوریں میرے آنگن میں گرتی ہیں، میں اس لیے جلدی فجر میں جاتا ہوں واپس کہ اپنے بچوں کو جگنے سے پہلے اس کی کھجوریں اپنے آنگن سے اٹھا کر یہودی کو دے دوں، تاکہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کہیں اڑ کر کے اور اپنے پڑوسی یہودی کی کھجور کوئی کھا دے۔ اس لیے میں جلدی کرتا ہوں، اس لیے جاتا ہوں تاکہ میرے پڑوسی کی کھجوریں جو میرے آنگن میں گرتے، میرے بچے چھوٹے بیدار ہوں گے تو کھجوریں کھا لیں گے، تو اپنے پڑوسی کی کھجوریں جمع کر کے اس کے گھر دیتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو بیدار کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کی روزی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہودی سے کہا، بھائی ایسا ہے، یہ پیڑ تم ابو دجانہ کے ہاتھ بیچ دو۔ ابو دجانہ نماز فجر میں جاتے ہیں لیکن دل ان کا لگا رہتا ہے۔ یہودی نے کہا، نہیں بیچ پاؤں گا۔ حضور نے فرمایا، دے دو یہ پیڑ، اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت میں درخت عطا کریں گے۔ مسلمان ہوتا تو میں چل جاتا، یہودی تکنے نے مجھے جنت میں درخت نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومن کامل تھے، وہ آئے کہنے لگے، اللہ کے رسول، اس یہودی کو جو اس پیڑ کے بدلے میں جنت کا پیڑ آپ دے رہے ہیں، تو کیا اگر یہ پیڑ خرید کر میں ابو دجانہ کو دے دوں تو وہ جنت کا پیڑ آپ ہمیں دیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے، بے شک۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے کہا کہ اس پیڑ کو ابو دجانہ کو دے دے، اور اس پیڑ کے بدلے میں تو میری پوری باغ کھجوروں کی لے لے۔ ایک پیڑ دے دے، میری باغ کھجوروں کی لے لے۔ یہودی راضی ہو، ایک پیڑ دیں گے اور پوری باغ پائیں گے۔ سودا طے ہو گیا۔ لیکن یہودی خوش تھا کہ رسول نے جس پیڑ کا سودا کیا وہ پیڑ رہے گا تو میرے ہی آنگن میں مجھے کھجور کی باغ بھی مل جائے گی، اور وہ پیڑ جس کے بدلے میں نے لیا ہے وہ پیڑ میرے ہی آنگن میں رہے گا۔ لیکن لکھا ہے کہ جب رات گزری اور صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا، اپنے نگاہوں سے یہودی نے دیکھا، سب نے دیکھا کہ یہودی کے آنگن کا پیڑ اکھڑ کر کے مسلمان ابو دجانہ کے گھر میں لگ گیا۔ یہودی نے جب صبح رسول کریم کا معجزہ دیکھا کہ جس پیڑ کا سودا رسول اللہ نے کروایا تھا وہ پیڑ حقیقت میں اب میرے آنگن سے اکھڑ کر کے ابو دجانہ کے آنگن میں لگ گیا، اس یہودی کو رسول کریم کی رسالت کا یقین ہو گیا اور وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابہ کتنے نیک دل تھے کہ اپنے پڑوسی کی ایک کھجور بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ میرا بچہ کھا لے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا فرمایا، حلال حرام کا فرق رکھا۔ ایک مرتبہ حضور کے پاس صدقے کی کھجوریں آئی، اور یاد رکھو سیدوں کے لیے زکوٰۃ کا کھانا منع ہے۔ حضرت امام حسن آئے اور کھجور کھا لیا، صدقے کی کھجور تھی، جان نہ پائے کھا لیا۔ حضور نے جب دیکھا تو فرمایا، کخ الٹی کر، یہ صدقے کی کھجور ہے۔
جو ہمارے تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً امام حسن سے الٹی کروا دیا۔ پتا چلا کہ جب آدمی حلال و حرام کا فرق کر لیتا ہے تو پھر اس کے دل میں نور ایمان اجاگر ہوتا ہے، اور جب نور ایمان جلوگر ہوتا ہے تو پھر اس کا دل اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اے لوگوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھو، شکر ادا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک شکر تو یہ کہ نماز پڑھو، اور ایک شکر یہ بھی ہے کہ اللہ آپ کو دے تو اللہ آپ کو دے، آپ دوسروں پہ خرچ کریں، یہ بھی شکر کا طریقہ ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی عیال ہے۔ عیال، اللہ تعالیٰ بال بچوں سے پاک ہے، لیکن پھر بھی میرے نبی فرماتے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ وَأَحَبُّ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ مِنَ اللَّهِ، اور مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں من احسن الی عیالہ، سب سے مخلوق میں محبوب خدا کے نزدیک وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ سب سے زیادہ محبوب ہے خدا۔ اہل و عیال میں کون آتا ہے؟ بیوی ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دیکھو، آج لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کما کما کے بیوی کو کھلاتے ہیں تو ہمارا احسان ہے بیوی پر۔ بیوی پر احسان نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی دیکھو، نبی کی زندگی دیکھو تو پتہ چلے گا کہ شوہر کا احسان بیوی پر نہیں بلکہ بیوی کا احسان شوہر پر ہے۔ بیوی کا احسان ہے۔ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ تھی، 65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 65 سال میں عورتیں بوڑھیا ہو جاتی ہیں، بولو بوڑھیا ہو جاتی ہے، ہو جاتی؟ خدیجہ بوڑھی ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ خدیجہ کے بعد حضور نے حضرت عائشہ سے شادی کیا، اور عائشہ جوان تھی۔ ایک دن حضور حضرت عائشہ کے بستر پہ لیٹے تھے اور کروٹ بدلتے تھے تو کہتے ہائے میری خدیجہ، ہائے میری خدیجہ۔ تو حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ میرے بستر پہ لیٹے میں جوان ہوں، پھر بھی آپ بڑھیا کو یاد کرتے ہیں میری خدیجہ ہے، میری خدیجہ۔ تو سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ سن لو، میں اپنی خدیجہ کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں جب ساری دنیا میری دشمن تھی تو اس وقت خدیجہ نے اپنا پورا مال میرے اوپر نچھاور کر دیا، اور جب پوری دنیا نے میری نبوت کو جھٹلایا تو سب سے پہلے میری نبوت پر ایمان لانے والی خدیجہ نکلی۔ اور اے عائشہ سن لو، اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کے پیٹ سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔